ربك يبسط الرزق لمن يشاء إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی اور بندگی اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے مناسب ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، صحیح اور غلط میں فرق بتانے کے لیے اپنے بہت سارے انبیاء اور رسول کو بھی مبعوث فرمایا۔ ہم اس رب کی جتنی بھی تعریف کریں یہ کم ہے، کوئی بھی اس کی کما حقہ تعریف ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بیش بہار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ محترم بھائیوں، اس دنیا کے اندر ہر انسان عزت کی زندگی جینا چاہتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام جب لیا جائے تو عزت کے ساتھ نام لیا جائے۔ پکارنے والا جب اس کا نام پکارے تو ایک عزت ہونی چاہیے اس کے پکارنے میں۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کو عزت دی جائے، اس کو وہ مقام دیا جائے جو وہ چاہتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس دنیا کے اندر وہ عزت ملتی بھی ہے، بہت سارے لوگوں کو وہ عزت نہیں بھی ملتی۔ لیکن قرآن کی حساب سے اللہ رب العالمین جن بندوں کو عزت دیتا ہے، کامیابی تو انسان کے لیے اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عزت دے، اپنے بندے کو اپنی طرف نسبت کر کے پکار لے، اس وقت اصل انسان کی کامیابی ہوتی ہے کہ یہ انسان کی اصل کامیابی ہے۔ تو آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم ان کوالٹیز کو، ان نشانیوں کو جاننے کی کوشش کریں گے جن کو اپنانے سے ایک انسان اللہ کی نگاہ میں ایک خاص بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا وہ اسپیشل بندہ بن جاتا ہے۔ آج ہم ان نشانیوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آخر وہ کون سی نشانیاں ہیں، وہ کون سے ایسے کام ہیں جو انسان اگر کر لے تو وہ اللہ کا خاص بن جاتا ہے، اللہ کا فرما بردار اور اس کا قریب رہنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ بھائی اس دنیا کے اندر بندے سب ہیں اللہ کے، جو اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، شرک نہیں کرتا، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ دوسری طرف ایک انسان شرک کرتا ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا، غیروں کی پوجا کرتا ہے، مزاروں پہ جا کر سجدہ کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ بتوں کو پوجنے والا وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔
منافق بھی اللہ کا بندہ ہے. بندے اس دنیا کے اندر سب ہیں اللہ کے, لیکن اللہ کا خاص بندہ وہ ہے جو ان نشانیوں کو اپنا لیتا ہے. اب وہ نشانیاں ہیں کیا؟ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ نے ان نشانیوں کو بیان کیا. سب سے پہلی نشانی ان بندوں کی اللہ نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا, کہ میرے خاص بندے, میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو زمین پر جب چلتے ہیں تو ہموار چال چلتے ہیں, جو درمیانی چال چلتے ہیں. اس کا مطلب ان کے اندر تکبر, گھمنڈ جیسی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہوتی. وہ سینہ تان کر روڈوں پر نہیں چلتے. وہ سڑک پر جب نکلتے ہیں تو ان کے اندر ان کی چال میں غرور نظر نہیں آتا, بلکہ ایک نرمی نظر آتی ہے. یہ اللہ کے اسپیشل بندوں کی نشانی ہے. آج انسان تکبر میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ تکبر ایک انسان کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے. تکبر یہ اللہ کے لیے ہے, بڑائی اللہ کے لیے ہے, کسی انسان کے لیے بڑائی جائز نہیں. تکبر انسان کے لیے بالکل درست نہیں ہے, اور انسان کے لیے تکبر بنا ہی نہیں ہے. اگر آپ ذرا تصور کریں, غور کر کے دیکھیں کہ انسان کے پاس ایسی کیا چیز ہے جس سے وہ تکبر کر سکے. انسان کے پاس کیا ایسی کوئی چیز ہے جس پر وہ تکبر کر سکے؟ عام طور پر تکبر 3 چیزوں میں کیا جاتا ہے. انسان کے پاس اگر دولت ہوتی ہے, مال ہوتا ہے, تو وہ تکبر کرتا ہے کہ میرے پاس تو بہت مال پڑا ہوا ہے, بہت امیر ہوں میں, پورے خاندان میں سب مجھ سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے. وہ اپنی دولت پر گھمنڈ کرتا ہے, تکبر کرتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے. تو کیا اس کی دولت ہمیشہ رہنے والی ہے؟ کیا اس دولت کو آخرت میں لے کر کے وہ جا پائے گا؟ کیا وہ مال, وہ پیسہ وہ اپنی قبر میں لے کر جا پائے گا؟ نہیں جا سکتا. دولت اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتی. اور تکبر اس چیز پر کیا جاتا ہے جو انسان کے پاس ہمیشہ رہے, جو اس کے پاس سے ہمیشہ کبھی جائے نہیں, ہمیشہ اسی کے پاس رہے. ان چیزوں پر تکبر کیا جاتا ہے, اور انسان کے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں. مال وہ بھی فنا ہو جاتا ہے. خوبصورتی پر انسان تکبر کرتا ہے کہ بھائی مجھ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے دنیا میں. ابھی تک جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا, مجھ سے زیادہ حسین میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. لوگ ایسا تصور کرتے ہیں, لوگ اپنی خوبصورتی میں گھمنڈ کرنے لگتے ہیں. کیا ان کی خوبصورتی ہمیشہ رہے گی؟ نہیں رہ سکتی. ایک وقت ہے کہ ان کے پاس ایک خوبصورت چہرہ ہے, ایک خوبصورت اللہ نے ان کو جسم عطا کیا ہے, لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہی حسین و جمیل چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں اور چہرے کی خال لٹکنے لگ جاتی ہے. کیا وہ خوبصورتی باقی رہی؟ نہیں رہی. تو تکبر انسان خوبصورتی پر بھی نہیں کر سکتا. تیسری چیز, انسان طاقت پر تکبر کرتا ہے. بڑی طاقت ہے اس کے پاس, جسم میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے. اب اس طاقت کے بلبوتے پر وہ لوگوں کو ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے, لوگوں پر ظلم کرتا ہے, اور سمجھتا ہے مجھ سے زیادہ طاقتور تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ اس طاقت پر تکبر کرتا ہے. جیسے یہ خوبصورتی ایک دن ڈھل جاتی ہے, ایسے ہی انسان کی طاقت ایک دن ختم ہو جاتی ہے. آج تمہارے پاس طاقت ہے, تمہارے بازوؤں میں اللہ نے دم دی ہے, طاقت دی ہے تم کو, تم لوگوں کو مار سکتے ہو, ڈرا سکتے ہو, دھمکا سکتے ہو, اپنے سارے کام تم خود کر سکتے ہو. لیکن تمہاری زندگی میں اگر اللہ چاہے تو ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ تم ایک گلاس پانی اپنے ہاتھ سے خود نہیں پی سکتے. تمہیں اس میں بھی مدد کی ضرورت پڑ جائے گی کہ بھائی کوئی اللہ کا بندہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دے, ایک گلاس پانی لا کر کے مجھے دے دے. تو طاقت پر بھی انسان تکبر نہیں کر سکتا. تکبر انسان کے لیے جائز ہے ہی نہیں. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ میرا اسپیشل بندہ اگر تمہیں بننا ہے تکبر چھوڑنا پڑے گا. اور ایک اور اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, تم زمین پر اترا کر مت چلو, زمین پر تم تکبر کر کے مت چلو, سینہ تان کر چلنے کی تم کو ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ پہاڑوں کو توڑ سکتے ہو. کسی انسان میں اللہ نے اتنی طاقت, اتنی قوت دی نہیں ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ سکے اور پہاڑوں کو توڑ سکے. اللہ نے کہا تمہارے لیے تکبر جائز نہیں ہے. میرا اسپیشل بندہ بننا ہے تو زمین پر ہموار چال چلنا پڑے گی, زمین پر تم کو نرمی والی چال چلنا پڑے گی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. دوسری نشانی, جب وہ کسی جاہل کے منہ لگتے ہیں, جب وہ کسی جاہل سے بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, تو اس پر بحث نہیں کرتے, وہ اس پر اڑ نہیں جاتے, بلکہ کیا کرتے ہیں؟ قَالُوا سَلَامًا, وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں وہاں سے.
یہاں پر مراد جاہل سے نالج والا جاہل نہیں ہے جو علم کے اعتبار سے جاہل ہو، وہ جاہل نہیں. ہمارے یہاں ایسے بھی جاہل موجود ہیں جو صحیح بات پتہ ہونے کے بعد بھی اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں کہ نہیں میری بات صحیح ہے. انہیں پتہ ہے وہ غلط پر ہے، سامنے والا ان کو صحیح بات بتا رہا ہے کہ نہیں بھائی تمہاری غلطی ہے، تم یہ صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، تم اس پر عمل کرو. لیکن ان کا ضمیر، ان کے اندر کی انا جو رہتی ہے وہ اس پر اڑ جاتے ہیں. اللہ نے انہی لوگوں کو جاہل کہا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب تم ایسے لوگوں سے بات کرو ان سے بحث کرنے کی تم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کو ان سے بحث و مباحثے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ایک کام تم کو یہ کرنا ہے، قَالُوا سَلَامًا، سلام کرو اور وہاں سے نکل جاؤ، کچھ نہیں کرنا، خاموش رہو، سلام کرو، گزر جاؤ. یہ اللہ کے اسپیشل بندوں کی نشانی ہے. جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ بھائی وہ اللہ کے اسپیشل بندوں کی لسٹ میں شامل ہیں، اللہ کی خاص بندوں کی لسٹ میں ان کا نام لکھا ہوا ہے. تیسری نشانی اللہ نے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جب وہ رات گزارتے ہیں، رات گزارنے کا کیا مطلب؟ زیادہ تر تو انسان رات میں سوتے ہیں. اللہ نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو نیند نہیں آتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، کبھی فکر کی وجہ سے، کبھی ٹینشن کی وجہ سے، کبھی کسی کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتا، نیند نہیں آتی ہے اس کو. اللہ نے کہا کہ جب وہ رات گزارتے ہیں، والذین یبیتون لربہم، وہ اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وقیاما، اور قیام کرتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ وہ راتوں میں جب رات جاگتے ہیں تو موبائلوں پر وقت نہیں بتاتے، وہ یہاں وہاں ٹہل کر دکانوں پر بیٹھ کر اپنے آپ کا وقت برباد نہیں کرتے. اللہ نے کہا میرے اسپیشل بندے جو ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہیں. اب جو پریشانی ان کو ہوتی ہے وہ اپنے رب سے اس کا شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے رب ذوالجلال، مجھے یہ پریشانی آ رہی ہے، یقیناً تو ہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے، میری پریشانی کو مجھ سے دور کر دے. لیکن آج کا نوجوان، آج کی یہ نئی نسل آج کسی اور راستے پر چلی جا رہی ہے. شیطان کو فالو کرنے والی یہ نسل بن چکی ہے. آج ہم ہی لوگوں نے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، انہی لوگوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کے، صحاباؤں کو چھوڑ کر کے، تابعین کو چھوڑ کر کے، نیک لوگوں کو چھوڑ کر کے آج اپنا آئیڈیل ان بالی ووڈ کے ستاروں کو بنایا ہوا ہے. کوئی سلمان خان کو فالو کرنے والا بن گیا، کوئی شاہ رخ خان کو فالو کرنے والا بن گیا. فالو کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم نبی کو فالو کرنا. تم کو اگر اتباع کرنی ہے تو نبی کی اتباع کرنی ہے. تم کو اللہ سے محبت اگر کرنی ہے تو نبی کی اتباع تم کو کرنی ہے. اللہ نے صاف طور پر کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی. ہم اتباع کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل ہمارا روز کا اٹھنا بیٹھنا، جاگنا، کھانا پینا، کام کاج کرنا کس کے نتیجے پر جا رہا ہے، کس کے راستے پر جا رہا ہے. ہم چاہے تو اس کو درست کر سکتے ہیں، لیکن ہماری عادت خراب ہے نا. ہم نے اپنی عادت خود خراب کر رکھی ہے. ہم چاہے تو خود درست کر سکتے ہیں، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ان عادتوں کو چھوڑ کر کے صحیح راستے پر آ جائیں. اللہ نے کہا کہ میرے اسپیشل بندے جو ہوتے ہیں ان کی راتیں یہاں وہاں نہیں جاتی، ان کی راتیں یہاں وہاں نہیں گزرتی، رب کو یاد کرنے میں، اس کا ذکر کرنے میں گزرتی ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور ایک بات یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے کہ جو انسان رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہو، جو انسان راتوں میں تہجد پڑھتا ہو تو ممکن ہے کہ وہ پانچوں وقت کا نمازی ہو. صحیح بات ہے. جو انسان رات میں، وہی تہجد پڑھنا یہ بعد میں ہے، نمازیں 5 وقت کی پڑھنا یہ فرض ہے، اس کا درجہ پہلے آتا ہے، اس کا نمبر پہلے آتا ہے. اب جو انسان تہجد کا پابند ہو، راتوں میں اٹھ کر سجدے کرتا ہو، اللہ کے لیے قیام کرتا ہو، تو ظاہر ہے کہ 5 وقت کا نمازی ہوگا. وہ دن میں 5 وقت نماز مسجد کے اندر حاضری دینے ضرور آتا ہوگا. اب جو انسان 5 وقت کا نمازی بھی ہو، تہجد گزار بھی ہو، راتوں میں اٹھ کر سجدہ بھی کرتا ہو، تو ظاہر ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ انسان تو جنت میں جائے گا. جب یہ اتنی نیکیاں کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کے کام یہ کرے، 5 وقت کی نمازیں یہ پڑھے، راتوں میں تہجد بھی یہ پڑھے، تو ظاہر ہے کہ جنت میں جائے گا.
اور وہ خود کیسے تصور کرے کہ جہنم میں چلا جائے گا؟ اور اللہ سے اس کو امید بھی یہی کرنا ہے کہ وہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے. لیکن اللہ کے اسپیشل بندے جو ہوتے ہیں وہ 5 وقت کے نمازی بھی ہوتے ہیں, تہجد گزار بھی ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, وہ اپنے رب سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ اس جہنم کے عذاب کو ہمارے اوپر سے ہٹا دینا, اس جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر دینا. آج بتاؤ ذرا ہماری زندگی کن حالات میں گزر رہی ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے حالات میں گزر رہا ہے. آج 1 گھنٹہ نہیں بیت پاتا ہوگا کہ ہم کتنے گناہ کر جاتے ہوں گے, ہم کو نہیں علم ہوتا. لیکن اس کے بعد بھی اپنی زندگی گناہوں میں ڈبونے کے بعد بھی ہم اللہ سے یہ دعا نہیں کر رہے کہ اے اللہ اس جہنم کی آگ سے ہم کو دور کر دینا, اس جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لینا. یہاں اللہ کے اسپیشل بندے راتوں میں اٹھ کر قیام بھی کریں, 5 وقت کے نمازی بھی بنیں, صدقہ و خیرات کا کام بھی کریں, اس کے بعد بھی وہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اس جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دینا, اس جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا لینا. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. کیا ہمارے اندر وہ نشانیاں ہیں؟ اگر ہیں تو یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ والی بات ہے. لیکن اگر وہ نشانیاں, وہ کوالٹیز اگر ہمارے اندر نہیں ہیں تو ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ان نشانیوں کو ہم اپنے اندر لائیں, اپنے اندر ان کوالٹیز کو ہم پیدا کریں اور اللہ کے اسپیشل بندوں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوائیں, تاکہ کل جنت میں جانے میں ہمیں فخر محسوس ہو, ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم نے دنیا کے اندر زندگی گزاری تو اللہ کا فرما بردار بندہ رہ کر کے گزاری ہے, ہم نے گناہوں میں زندگی نہیں گزاری. ہاں گناہ سب سے ہوتے ہیں, ایسا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہوتا ہو, لیکن معاملہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آپ کو توبہ کا راستہ نہیں چھوڑنا, آپ کو توبہ کرنا ہے. تو اللہ کے اسپیشل بندوں کی نشانیاں کیا ہوئی کہ جب وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں تو اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں, اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, ان کی راتیں یہاں وہاں نہیں گزرتی. اس کے بعد وہ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں, بڑی پیاری دعا ہے, آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, خود بھی یاد کریں, اور جب بھی موقع ملے یہ دعا ضرور کریں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ اس جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر لینا, ان عذابھا کان غراما, اللہ نے اس عذاب کو غرام کہا ہے. غرام کا مطلب عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ چپک جانے والی چیز, انسان سے چمٹ جانے والی چیز کو غرام کہا جاتا ہے. غرام یہ لفظ غریمہ سے بنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ قرض, جرمانہ, یہ اس کا مطلب آتا ہے عربی زبان میں. جس طریقے سے آپ کسی انسان کو جب قرض دیتے ہو تو جب وہ وقت پر قرض نہیں لوٹا پاتا آپ بار بار اس کے پاس جاتے ہو, بھائی میرا پیسہ واپس کر, میرا روپیہ واپس کر, تو نے اتنا روپیہ مجھ سے لے رکھا ہے, آپ بار بار اس کے گھر کے چکر لگاتے ہو. جس طریقے سے وہ انسان اس کے گھر سے چپک جاتا ہے, بار بار جاتا ہے, ایسے ہی یہ عذاب آپ کو بار بار دیا جائے گا. اور اسی عذاب سے اللہ نے کہا ہے کہ میرے اسپیشل بندے پناہ مانگتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے. ان عذابھا کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما, اللہ نے کہا کہ وہ جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے. اس کے آگے ایک اور نشانی بیان کی, اللہ نے کہا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا, جب وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. کیا خرچ کرتے ہیں؟ اپنا مال, اپنا پیسہ جب وہ خرچ کرتے ہیں. آج لوگوں کو اپنے پیسے پر بڑا ناز ہوتا ہے, خرچ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں بھائی میں نے اتنا روپیہ مسجدوں میں دیا, اتنا روپیہ میں نے لوگوں کی مدد کی ہے. وہ اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے گاتے پھرتے ہیں, بیان کرتے پھرتے ہیں. کس وجہ سے؟ تاکہ ان کی واہوائی کی جائے, ان کی تعریف کی جائے. اللہ نے کہا میرے اسپیشل بندے جو ہوتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, جب وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف سے کام نہیں لیتے. اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کو ضرورت ہے 1000 روپے کی, آپ کو ضرورت ہے 1000 روپے کی, آپ کا کام 1000 روپے میں بآسانی ہو سکتا ہے, کوئی پریشانی کی بات اس میں نہیں آ رہی ہے, پھر بھی آپ زبردستی 2000-1500 روپے خرچ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں. یہ اللہ نے کہا کہ اسراف ہے, یہ اسراف فی المال ہے. آپ اپنے مال میں اسراف بالکل بھی نہ کریں, کیونکہ اللہ کے اسپیشل بندے اس سے دور رہتے ہیں. ولم یقتروا, اور نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں, بخیلی بھی نہیں کرتے, اسراف سے کام بھی نہیں لیتے. کیا کرتے ہیں؟ وکان بین ذلک قواما, وہ ان دونوں کے بیچ کا راستہ لے لیتے ہیں. نہ اسراف کی طرف جائیں گے, نہ کنجوسی کی طرف جائیں گے کہ بھائی
100 रुपये کی ضرورت ہے ہم 50 خرچ کریں گے, ہم کیوں 100 روپے خرچ کریں؟ اللہ نے اگر تم کو مال دیا ہے, 100 روپے کی ضرورت ہے تو 100 خرچ کرو, 1000 کی ضرورت ہے تو 1000 خرچ کرو. 1000 کی ضرورت ہو 500 خرچ کرنا اور 1000 کی ضرورت ہو 2000 خرچ کرنا, یہ دونوں راستے غلط ہیں, بالکل بھی صحیح نہیں ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے, جتنی ضرورت ہو اسی حساب سے آپ کو خرچ کرنا ہے. اور یہ اللہ کے اسپیشل بندے, یاد رہنا چاہیے, خاص بندوں کی نشانی ہے, کوئی معمولی بندوں کی نشانی نہیں ہے. یہ اللہ کے قریب بندوں کی نشانی, جو قریب اللہ کے رہتے ہیں, اللہ جن کی فکر کرتا ہے, یہ ان بندوں کی نشانی ہے جن کو اللہ نے کہا کہ یہ میرے بندے ہیں. بھائی اگر اللہ آپ سے یہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے, کہ اس میں کتنی عزت کی بات ہے, بہت عزت کی بات ہے کہ اللہ آپ کو کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. بندے سب ہیں, اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے, یہ بہت بڑی بات ہو گئی. اللہ کے اسپیشل بندے نہ بخیلی کرتے ہیں نہ اسراف سے کام لیتے ہیں, وہ ان دونوں کے بیچ کا راستہ لے لیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے اسپیشل بندوں کی ایک نشانی اور ہے, وہ کیا ہے؟ والذین لا یدعون مع اللہ, وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. آج مسلمانوں کو تو آپ چھوڑ دیجئے, ہمارے اہل حدیثوں میں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق والی جماعت ہے, جو اس راستے پر ہے جس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا تھا, جس پر صحابہ کرام چلے تھے, ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین چلے تھے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس راستے پر جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہماری ہی جماعت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بہت بہت باریک شرک میں ملوث ہیں, ان کو علم نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا اس کی, کہ بہت سارے لوگ جب قسم کھاتے ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی قسم کھاتے ہیں. جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑے بھی اس میں شامل ہیں, جب کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھائی تیرے سر کی قسم, میری ماں کی قسم, باپ کی قسم, فلاں کی قسم, اس طریقے کی قسمیں وہ کھاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ شرک کر رہے ہیں, اور بہت باریک شرک کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں. یہ حقیقت ہے. اللہ کی قسم آپ صرف کھا سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک ہے, شرک ہے. سن لیں آپ لوگ, آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ جب بیٹا پہلی بات تو آپ کو قسم کھانا نہیں ہے, جب بھی ضرورت پڑ جائے قسم کھانے کی تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بالکل بھی جائز نہیں. آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں تاکہ کل بڑے ہو کر ان کی زبان سے جب قسم کے الفاظ نکلیں تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے الفاظ ان کی زبان سے نہ نکلیں. اللہ نے کہا کہ میرے اسپیشل بندے لا یدعون مع اللہ, اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور کسی کی جان نہیں لیتے, کسی کا مرڈر نہیں کرتے, اس کو قتل نہیں کرتے, الا بالحق, مگر حق کے ساتھ. اللہ نے کہا کہ نہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, نہ کسی اور کو پکارتے ہیں, اور نہ کسی بے گناہ کا قتل کرتے ہیں, نہ کسی بے گناہ کی جان لیتے ہیں. ولا یزنون, اور وہ زنا نہیں کرتے. زنا میں یہ سمجھتا ہوں یہاں بیٹھے جتنے لوگ ہیں سب جانتے ہوں گے کہ زنا آج ہمارے درمیان بہت عام لفظ ہو چکا ہے. زنا اللہ نے کہا کہ نہ وہ زنا کرتے ہیں نہ قتل کرتے ہیں, اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے بھی نہیں ہیں. تو یہ کچھ نشانیاں تھیں اللہ کے اسپیشل بندوں کی. جو اللہ کے اسپیشل بندے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ نشانیاں موجود ہوتی ہیں. ہم میں سے ہر انسان یہ تصور کرے, یہ سوچے کہ کیا اس کے اندر یہ نشانیاں ہیں, کیا انہی نشانیوں کے ارد گرد اس کی زندگی گزر رہی ہے. وہ سوچے, اگر نہیں گزر رہی تو کوشش کرے کہ اللہ کے اسپیشل بندوں کی وہ نشانیاں اس کے اندر آئیں, اس کے اندر پیدا ہو جائیں, اور وہ انہی کے ارد گرد اپنی زندگی گزارے. اب ایک اور اہم بات میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. ابھی آخر میں جو آیت میں نے پڑھی, والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون, اللہ نے اس آیت کے اندر 3 گناہوں کا تذکرہ کیا. کتنے گناہوں کا؟ 3 گناہوں کا تذکرہ کیا. اور اسلام کے اندر یہ سب سے بڑے گناہوں میں آتے ہیں, سب سے بڑے گناہ ہیں. اسلام کے اندر ٹاپ 3 جو گناہ ہیں, بڑے بڑے کرائم, یہ وہی ہیں. سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا ساجی بنا دینا, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس سے بڑا گناہ دنیا میں ہے ہی نہیں, سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد
کسی کی ہتیا کر دینا، قتل کر دینا کسی کو، کسی کی جان لے لینا، یہ اسلام کے اندر شرک کے بعد بڑا گناہ آتا ہے۔ اس کے بعد ولا یزنون، اللہ نے کہا کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ یہ 3 گناہوں کا اللہ نے نام لیا، شرک، قتل اور زنا۔ اللہ نے کہا کہ یہ تینوں گناہ ہیں، میرے اسپیشل بندے تو نہیں کرتے، لیکن اللہ نے کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں، یہ گناہ جو لوگ بھی کرتے ہیں، یلقا اثاما، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ جہنم کی ایک وادی میں ڈالے جائیں گے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ ایک تو گناہ کا عذاب ہوگا ہی ہوگا، اور اللہ جانے ان کو دوسرا عذاب کون سا دیا جائے گا۔ اللہ نے کہا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ کی زندگی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، وہ طے ہے کہ آپ کو اتنے سال زندگی دی گئی ہے، اس کے بعد آپ کا راستہ یہاں سے ختم ہوتا ہے اور آپ برزخی زندگی میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا۔ آخرت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آخرت میں جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، جو جہنم میں جائیں گے، جنہوں نے ویسے گناہ کیے ہوں گے جن کو اللہ معاف کر کے جہنم میں ڈالے گا جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی، لیکن جنہوں نے ایسے گناہ کیے ہوں گے، شرک جیسا بدترین گناہ انہوں نے کیا ہوگا، اللہ نے کہا ان کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے کہا نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ گناہ جو ہیں یہ اتنے خراب گناہ بتایا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اللہ نے کہا کہ یہ تینوں گناہ اگر کوئی کر لے، یہ تینوں گناہ اگر کوئی کر لیتا ہے، بھائی شرک کر دیا کسی نے، پھر ایک وقت اس کی زندگی میں ایسا آیا کہ وہ اللہ کی توحید کا علمبردار بن گیا، اللہ کو ایک ماننے والا بن گیا، لوگوں کو شرک سے روکنے والا بن گیا، اور ایسے ہی دوسرا انسان لوگوں کو بلا وجہ مار دیا کرتا تھا، قتل کر دیا کرتا تھا، اب لوگوں کی جان کا محافظ بن گیا، لوگوں کی حفاظت کرنے والا بن گیا۔ اسی طریقے سے ایک انسان پہلے لوگوں کو عورتوں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا، زنا اس کے لیے ایک بہت معمولی سی بات تھی، لیکن اب اس کی زندگی میں ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ تو انسان کے اندر تبدیلی ممکن ہے۔ اللہ نے کہا الا من تاب وآمن، اگر وہ انسان توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے والا بن جائے۔ کیا؟ توبہ کر لے، سب سے پہلے توبہ شرط ہے، اللہ سے وہ توبہ کر لے کہ بھائی میں نے یہ گناہ کیا، اللہ تعالیٰ اب میں ان گناہوں کو چھوڑتا ہوں، سچے دل کے ساتھ، ڈگمگائی والی توبہ نہیں، آج توبہ کری کل پھر وہی گناہ کرنے بیٹھ گئے، پتہ ہے کہ ہم گناہ کریں گے اور اس کے بعد بھی پھر وہی کام کرنے والے انسان بن جائیں، یہ نہیں، آپ کو وہ گناہ چھوڑنا ہے، آپ کو اس گناہ سے دور رہنا ہے، یہ سچی توبہ ہوتی ہے، یہ اخلاص والی توبہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو انسان توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرنے والا بن جائے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اب دیکھو کہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ اسلام میں یہ 3 بڑے بڑے گناہ کرنے والا جب اللہ سے توبہ کرے، ایمان لے آئے، اللہ نے کہا کہ اب ہم ان کی زندگی میں جو انہوں نے گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ کتنا مہربان ہے اللہ ہمارا، کتنا غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد بھی ہم اس سے توبہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم اس سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے۔ اللہ نے کہا اب تک تم اپنی زندگی میں جتنے، بھائی ایک انسان نے 40 سال کی زندگی گزار لی ہے، 40 سال کا وہ ہو گیا ہے، اور اب تک گناہ ہی گناہ کیے جا رہا تھا، گناہ ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج تھے۔ جب اس نے توبہ کری، ایمان لے آیا، نیک عمل کرنے والا بن گیا، جتنے گناہ وہ کر چکا تھا اللہ نے کہا ان تمام گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل رہا ہے۔ کوئی معمولی بات؟ پھر ہمیں توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کے ان اسپیشل بندوں کی نشانیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ کون کون سی نشانی میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلاتا ہوں۔ زمین پر جب وہ چلتے ہیں تو ہموار چال چلتے ہیں، جب وہ کسی جاہل کے منہ لگتے ہیں تو پھر وہ وہاں پر بحث نہیں کرتے، قالوا سلاما، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ راتوں کو جب رات گزارتے ہیں تو اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اس کے ذکر و اذکار میں ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے کی وہ دعا کرتے ہیں،
اور جب وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو کنجوسی نہیں کرتے، اسراف سے کام نہیں لیتے، شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ ان تمام کوالٹیز کو آپ اپنے اندر پیدا کریں جن لوگوں کے اندر ہیں۔ اللہ سے وہ دعا کریں الہ العالمین جب تک وہ ان کو دنیا میں رکھے ان کوالٹیز کے ساتھ زندہ رکھے۔ اور ہم میں سے ہر انسان کو ایک دعا اور کرنی چاہیے کہ اس کی فیملی میں جو بھی لوگ ہیں، اہل و عیال جن کو کہا جاتا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کے لیے بھی اسے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو بھی سیدھے راستے پر لیا، ان کو بھی ہدایت دے دے، یہ بھی 5 وقتہ نمازی بن جائیں۔ یعنی ہر انسان کو اپنے فیملی کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ الہ العالمین ہم میں سے ہر انسان کو ان کوالٹیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ہم دعا کریں الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ ان کی پریشانیوں کو ان سے دور کر کے ان کو نجات عطا کر دے۔ اللہ تعالی ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات دے کر ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کا کاروبار نہیں چل رہا، پریشان ہیں، یقیناً تو ہی ہمیں روزی دینے والا ہے، تیری ہی دم سے ہمیں روزی ملتی ہے۔ اے اللہ ان لوگوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی انسان کسی کامیابی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی اونچی جگہ پر پہنچنا چاہتا ہے، اس کے کچھ سپنے ہیں، ڈریمز ہیں، اے اللہ اگر وہ جائز ہیں تو اللہ ان چیزوں میں مدد فرما، ان کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ یقیناً تو رحم کرنے والا ہے، ہم پر بھی رحم فرما۔ اے اللہ یقیناً تو معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں میں ان کو چین و آرام نصیب فرما اور ان کے گناہوں کو بھی بخش دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور کر دے، اور ہم میں سے جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام ولا تقتلوا أولادكم خشية